السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خواتین میرے ساتھ دورہ قرآن اٹینڈ کرنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ٹپس میں بتانا چاہ رہی تھی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنا پرسنل قرآن ترجمے والا اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیں، تاکہ جہاں جیسے جیسے میں پڑھتی جاؤں، جہاں جہاں ہم تفسیر کرتے جائیں، آپ کے ہاتھ میں اپنا قرآن ہو، اور پھر اسی کے اوپر آپ اپنے نوٹس بھی ضرور لیتے جائیں۔ ہائی لائٹر لے کر آئیں، اپنی پینسل یا اپنا پین لے کر آئیں، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے قرآن پاک کے اوپر ہی چھوٹے چھوٹے نوٹس جو ہیں وہ آپ لے لیں، تاکہ اگلی دفعہ جب آپ ان آیات کی تلاوت کریں تو پھر یہ ساری جو آپ نے باتیں سنی ہیں ہوں گی، جو میموریز ہیں آپ کی، وہ ساری اسی طرح سے پھر واپس آ جاتی ہیں۔ تو بہت لمبے لمبے نوٹس نہیں، کی نوٹس کی طرح کے نوٹس ہائی لائٹ کر کے، میں آپ کو بلکہ طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اپنے پوائنٹس بنا کر آپ آیات کے اندر بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنا ایک ٹارگٹ ضرور دماغ میں لے کر آئیں کہ اس سال دورہ قرآن میں جب میں قرآن گو تھرو کر رہی ہوں تو میں ان باتوں کے اوپر غور و فکر کروں گی۔ مثلاً میں اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو ہائی لائٹ کروں گی، یا میں جتنی دعائیں آتی ہیں میرے راستے میں، قرآن کے راستے میں، ان کو میں ہائی لائٹ کرتی ہوئی جاؤں گی، یا پھر میں انبیاء کے اوپر غور کروں گی کہ کن کن نبیوں کے نام آ رہے ہیں، ان کو میں ہائی لائٹ کروں گی۔ تو اس طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ جو ہیں وہ اپنے دماغ میں ضرور ساتھ لے کر آئیں۔ تیسری بات یہ کہ ہر جو آیت ہے اس کو آپ نے ایک ایز اے پرسنل میسج سمجھ کے سننا ہے۔ اس کو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے، یا یہ پرانے کے پہلے لوگوں کے بارے میں، قریش کے لوگوں کے بارے میں، یا صحابہ کے دور کے بارے میں۔ ہر آیت کو آپ نے اسی طرح سے سمجھنا ہے کہ آج اس رمضان میں، مارچ 2023 میں میں بیٹھ کے یہاں پڑھ رہی ہوں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی میرے لیے وحی کیا ہے، اس کے اندر میرے لیے پیغام کیا ہے۔ تو اس کو اپنا ایک پرسنل میسج کی طرح آپ نے قرآن پاک کو سننا ہے۔ اگلی بات یہ کہ آپ نے اپنے سوالات جو ہیں، جو بھی آپ کے سوالات ہیں، کوشچن دماغ میں آ جاتے ہیں، پلیز وہ آپ اپنے پاس سائٹ پہ نوٹ میں لکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں۔ لیکن جب میں دورہ قرآن پڑھا رہی ہوں گی تو پلیز اس کو بیچ میں ڈسٹرب نہ کیجیے گا، کیونکہ ایک تسلسل جو سوچ کا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور میں بہت ہی زیادہ ٹائم کی پابندی کی مجھے اس بار وہ کوشش ہے کہ ہمارا مکمل اسی ٹائم پیریڈ میں مکمل ہو جس کا میں کمٹمنٹ کر رہی ہوں۔ تو سوالات جو ہیں وہ بعد میں آپ مجھ سے بعد میں، چاہے مجھے جتنی مرضی دیر روک لیں، آپ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ مجھے پرسنل میسج میں کر دیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور آپ کو ایکسپلین کر دوں گی کہ اس بات کا یہ مطلب تھا، یا واٹ ایور۔ آگے یہ کہ اگر کلاس سیشن میں اور آپ لیٹ ہو گئے تو پلیز جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ السلام علیکم اونچی آواز میں سب کو کہہ کے مخاطب مت کریے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ایک محفل میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ سلام کریں، لیکن اگر وہ علمی محفل ہے جس کے اندر ایک لیکچر چل رہا ہے تو وہ پھر آپ ذریعہ بن جاتے ہیں اس تسلسل کو توڑنے کا، اور وہ ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ آئیں، خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں بغیر کسی آواز کے، اور جب لیکچر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر آپ ایک دوسرے سے سلام دعا سب کچھ کر لیجئے۔ اور آخری بات جو میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بالکل بھی ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچیں کہ میں دورہ قرآن کرنے کو چوز کر رہی ہوں، کیونکہ یہ آپ نہیں چوز کر رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو چوز کر رہا ہے۔ ہمارے ارد گرد ڈینور میں کتنی مسلمان خواتین ہیں جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گی، لیکن یہ سعادت، یہ اپرچونٹی ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اس سال بیٹھ کے، محفل میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی کتاب پڑھیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے ہمیں، ہماری چوائس نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو یاد رکھے گا کہ یو آر دا چوزن ونز، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے انشاءاللہ۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پہلے رمضان کو 12:30 بجے CMCC میں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔